ہمیں صحابیت عطا فرمانا تھا تاکہ جہاں اپنے بڑے سبوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، سیراب ہو رہے ہیں، اس سے میرے آقا کے والد کریمے محروم نہ رہ جائے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے مقام صحابیت عطا فرمانے کے لیے میرے آقا کے والد کریمے کو زندگی عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی دیگر علماء نے فرمایا چلو مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہے نہیں، تمہاری بات مان لیتے ہیں، تمہاری بات کو اچھا لگتے ہیں کہ ماذا حضور کے والدین کا خاتمہ کس پر ہوا، لیکن جب تم اس بات کو دلیل کے طور پر لے کر آتے ہیں کہ حضور کے لیے دوبارہ کو زندہ کیا گیا، حضور کا کلمہ پڑھا، پھر وہ مومن ہو کر پھر تمہارا انتقال ہوا۔ ارے نادانو، اب جب کلمہ پڑھ لیا تو اب کیوں نہیں ڈالا کہ واضح بات علیہ السلام کے والدین کا خاتمہ کیوں پڑھ دو؟ جب دوبارہ کلمہ پڑھ لیا تمہاری بات مان لیتے، حالانکہ ایسی بات ہے نہیں، بات وہی جو اللہ نے جلال الدین سیوطی نے فرما دی، لیکن کچھ دیر کے لیے تمہاری بات کو مان لیتے ہیں۔ جب حضور کی کلمہ جب دوبارہ پڑھ بھی لیا تو پھر نادانوں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں مسلمانوں کے اندر تفرقہ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمام چیزیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں کہ بظاہر تو کرنا پڑتے ہیں لیکن دل اور حضور علیہ السلام کے لیے مکھ کرتے ہیں، ورنہ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حکم کو شیئوں میں کہ جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے محبت کا دعویٰ کر بیٹھے تو پھر اس کی آنکھ اس کا عیب دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہے، اس کے کان اس کا عیب سننے سے بہرے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے عیب اس کو خوبیاں نظر آتی ہیں، پھر اس کے برائیاں بھی اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں۔ محبت میں یہ تقاضا ہے، اور جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے آپ کا شیئر اکثر ذکر ہو، جو جس سے جتنا محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو ذکر کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں، آقا کا محبت کا دم رکھتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات جس کو اللہ رب العزت نے عیب دیتا فرمایا ہے، اس کے خصائل کریمہ کا ذکر فرماتے ہیں، صاحب حمیدہ کا ذکر کرتے ہیں، لوگوں کو سناتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اپنے دل کو باغبان کرتے ہیں، اپنے سینے کو مدینہ بناتے ہیں۔ عزیزان محترم، اور جو حضور علیہ السلام سے محبت نہیں رکھتا پھر اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن بھی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے کہ جو رب نے حبیب کے شان میں نازل فرمایا، اسی قرآن کے اندر نبی کے ذات کے لیے نقش ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہیں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کہیں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو غیبی عطا فرمایا، میں نے اپنے نبی کو بشر بنا کر مبعوث فرمایا ہے، میں نے نبی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ وہی قرآن عاشق مصطفیٰ بھی پڑھ رہا ہے، وہی قرآن منافق بھی پڑھ رہا ہے، عاشق پڑھتا ہے، ہر آیت پر غور فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے کہ اس آیت سے کہیں سے کوئی ایسا فائدہ مجھے ملتا ہے کہ جس سے میں اپنے نبی کی شان بیان کر سکوں۔ اور وہی قرآن جب اپنے حبیب کی شان میں نازل فرمایا، منافق اسی قرآن کو بڑے غور و فکر سے پڑھ رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، اس کے اندر اپنی قوتوں کو ضرب کر رہا ہے، لیکن اس لیے کہ کہیں سے کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے، کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے کہ کہیں سے میں حضور کی شان کو بتا دوں۔ عجیب بات ہے، کلمہ بھی نبی کا کلمہ بھی پڑھے اور قرآن بھی وہ پڑھے کہ رب نے اپنے نبی کی شان میں نازل فرمایا۔ کہیں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، الم نشرح لک صدرک، والتین والزیتون والعصر، یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، جگہ جگہ پر پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک اللہ رب العزت نے پورا کا پورا اپنے حبیب کی شان میں نازل فرمایا۔ وہ چیز جو کہ لکھی اور وہ نازلی نبی کی شان میں کی گئی ہو، کوئی عقل کا اندھا ہی ہوگا کہ اس کے اندر نبی کے لیے ایک تلاش کر رہا ہوگا۔ اور جو حبیب سے محبت رکھتے ہیں، جو محبت والے ہیں، ان کا یہ طریقہ کار نہیں ہوتا، ان کا یہ تھوڑا امتحان نہیں ہوتا کہ قرآن بھی پڑھے اس کو نبی کی ذات کے اندر نس تلاش کرے، بلکہ عاشقوں کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھ بند کر کر بس حبیب علیہ السلام کی اتباع کرتے چلے جاتے ہیں۔ حبیب نے فرما دیا کہ دن ہے تو بس دن ہے، حبیب نے کہہ دیا رات ہے تو بس رات ہے، اپنی عقل کو اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں دینا۔ اور صحابہ کی زندگی میں جب اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی محبت کے مجلے نظر آتے ہیں، بندہ جب وہ پڑھتا ہے تو ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس نے نہیں سنا؟ ابھی ہمارے اس قرآن کے کئی علماء کرام انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، لیکن ہر کسی کا انداز اپنا اپنا ایک بیان کرنے کا ہوتا
والی کا آپ کے سامنے کرتا ہوا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا انداز دیکھیں اور محبت سے جب آقا سے کی تو پھر آقا کی کرم نوازی دیکھیں کہ علی کو کیا اللہ نے کیا اللہ کے رسول نے کیا انعام عطا فرمایا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے واپسی پر مقام شیبہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز عصر ادا فرما چکے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں فرمائی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پڑ گئے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے پڑ گئے کہ آقا تو نماز عصر ادا فرما چکے ہیں اور میں نے نماز عصر ادا نہیں کی. میں نے بھی نماز عصر ادا نہیں کی. اگر کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے بھی نماز عصر ادا نہیں کی تو آقا فرمائیں گے نہیں پڑھ لے. آقا کسی اور کو انتخاب فرما لیں گے. میں اس نعمت میں محروم رہ جاؤں گا. اب دلی دل میں سوچ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ نعمت ہے ایک طرف اللہ کی عبادت ہے. کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اپنا ذات حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ذات حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عاشق کے ساتھی کو آزمان ہے. یہ نہیں کہ حضور کو پتہ نہیں تھا. حضور حضرت علی کی محبت کو دیکھ رہے ہیں کہ علی نماز کی طرف جاتا ہے اور مصطفیٰ کی طرف آتا ہے. آقا کہ تو وہ ذات ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے. آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے. آج ایرا ضرورت تو میرا جس کو دیکھو وہ تیرا نبی جیسے ارے دادا تو سوئے تیری آنکھ لگ جائے تیرا من ٹوٹ جاتا ہے. نبی سو جائے دیکھا لوگ سننے پر آ کر اللہ اوپر کے جواب کا فرمانا. نبی سو بھی جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا. نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر آنکھ کا جھونکا بھی لگ جائے آنکھ بند ہو جائے نیند آ جائے وضو کی چھا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. ہر بندے کو اپنے ڈیوڈ کو دیکھ کر گفتگو کرنی چاہیے. ہر کسی کو اپنا ایک ڈیوڈ جو بندے کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو منو سے خاطر رکھ کر پھر کلام کرنا چاہیے. عزیزان مکرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہے جس کو اللہ نے مقام عطا فرمایا تو فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہے بجائے دل میرا بیدار رہتا ہے. جبریل علیہ السلام نے جب آقا کا شق صدر فرمایا تو کہا اللہ نے کیا دل آقا کو عطا فرمایا ہے. لوگوں کے صرف دو آنکھیں چہرے پر ہوتی ہے یا رسول اللہ نے آپ کی دو آنکھیں چہرے پر رکھی ہے دو آنکھیں دل میں بھی رکھی ہیں. دو آنکھیں آپ کے دل کے لیے بظاہر آپ کی یہ ظاہری آنکھیں بڑوں کے لیے دل والی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہو. کیا کمال اللہ نے میرے آقا کو عطا فرمایا. جبریل علیہ السلام بھی حیران رہ گئے اور کہتے ہیں اللہ آقا کیا کمال ہے آپ کا کیا بات ہے آپ کی کیا اللہ نے مقام عطا فرمایا. لوگوں کو دل عطا فرمایا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں آنکھیں نہیں ہوتی. یا رسول اللہ نے ایسا دل عطا فرمایا ہے آنکھیں ظاہری بند ہو جاتی ہے لیکن دل والی بیدار ہر وقت بیدار رہتی ہے سب کچھ دیکھتی رہتی ہے. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ رکھے ہوئے. ساری کائنات کی نگاہیں علی کی گود پر جمی ہوئی ہے اور علی کی نگاہیں میرے آقا کے روضے پر جمی ہوئی ہے. آقا کائنات کی جان ہے جس کو آپ نے تو ہمیں بنایا نہ مانا. قاسم نے اتحاد آیا ہم تو حضور کا مثال تو مانتے ہیں اس سے تو حضور کو مثال ہی نہیں ملا. آپ حیات کے اندر قاسم نے لکھا حضور کے مثال کے انتقالی سلے سے کر دیا. کہا کہ ماشاءاللہ یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں کہ حضور کو مثال حضور کو ہوتا ہی کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ حضور کا انتقال ہوا ہے حضور کائنات کی جان ہے حضور کائنات کی جان ہے کائنات کی اصل ہے. جس طرح درخت کی اصل جڑ ہوتی ہے اگر جڑ سوکھ جائے تو درخت مرجھا جاتا ہے درخت مر جاتا ہے درخت سوکھ جاتا ہے. اسی طرح آقا کائنات کی جان ہے. معاذاللہ اگر یہ مان لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آ گئی تو قاسم ناموی نے آپ حیات میں لکھا کہ لمحہ بھر کے اندر کائنات تباہ و برباد ہو جائے. کائنات لمحہ بھر کے اندر تباہ و برباد ہو جائے. اس نے تو ان کے مثال کے انتقال کر دینا. ہم تو یہ تو مانتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ نے اس قانون میں قدرت کو پورا فرمایا اور میرے آقا ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما کر زمین کے اندر وہ بڑے اندر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہے. عزیزان محترم وقت گزرتا جا رہا ہے. کائنات کی نگاہیں ہر جگہ سے ہٹ کر علی کی گود پر اور علی کی نگاہیں مجھے مصطفیٰ پر ہیں. کیا بات کیا اللہ نے مقام اور رتبہ عطا فرمایا علی کو کہ کائنات کی نگاہیں علی پر علی کی نگاہیں مجھے مصطفیٰ پر.
کرتے ہیں. علی حنیفی ابھی دادا کی وقت گزرا ہے. اور کمال کی بات ہے علی ظہر کی نماز ظہر میں، عصر کی نماز عصر میں ادا کر رہے ہیں. ارے جو جس سے محبت رکھتا ہے اس کے طریقے پہ چلتا ہے. علی نے کبھی ظہر نہیں پڑھی، ظہر میں پڑھی، عصر عصر میں پڑھی، مغرب میں پڑھی، عشاء میں پڑھی، اور فجر کی امامت فرمایا کرتے تھے. بے جماعتیں نہ تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. جب تک ابو بکر رہے عمر کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے، عثمان غنی کا دوران کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے. جب آپ خود کا دور خلافت آیا تو خود آگے ہوتے لوگ آپ کے پیچھے جماعت میں نماز ادا کرتے رہے. یہ ظاہر مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ یہ سمجھ میں نہیں آیا. حضور نے ساری زندگی میں صرف حج کے موقع پر یہ نمازیں ادا کی ہیں، اس کے علاوہ کبھی نہیں کی. جو ساری زندگی حضور عمل کرتے رہے اس کو کبھی اختیار نہیں کیا، اور جو زندگی میں ایک مرتبہ کیا اس کو جس سے آسانی تھی اس کو تھام لیا. اللہ رب العزت اس سے ہم سب کو واقف فرمائے اس طرح کی باتوں سے، اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رسول اللہ آپ نماز اثر ادا فرما چکے تھے، میں نے ادا نہیں کی. آقا نے فرمایا علی اپنی اثر کی نماز ادا پڑھ لو. علی بن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ نماز پڑھی، کائنات کے تاجدار امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے آقا پر دینے والی، اور آپ ادا بھی تو قضا کر. یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے سے آپ علیہ السلام وسلم علی کی منشا کو سمجھ گئے. دل کے اندر جو بات تھی اس کو علیہ السلام وسلام نے بھاپ لیا اور ان کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. مولا علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا. مولا سورج کو پلٹا دے، سورج کو پلٹا دے. کائنات میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. علی کی محبت دیکھے اور علی کے بعد آقا کی کرم نوازی دیکھے، جو محبت کے سراہ سے اظہار فرمایا. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ علی کے بعد نہ علی سے پہلے نہ علی کے بعد کائنات میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. آقا نے دعا کی رب کائنات میں سورج، آپ سب جانتے جب غروب ہوتا ہے تو رب کے حضور سجدہ کرتا ہے تاکہ رب کا شکر ادا کرتا ہے. سورج رب کے حضور سجدے میں ہے. یہاں رب کائنات کا حبیب دعا مانگ رہا کہ بلا سورج کو پلٹا دے. محدثین نے لکھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا. آقا علیہ السلام اس طرح سے ہاتھ فرمایا، اس طرح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی ترابی نے سورج کے اندر فکس ہے، اور آقا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو کھینچ رہے، اپنے ہاتھ سے اس کو کھینچ رہے، اور اثر کے مقام پر لا کر آقا علیہ السلام نے اس کو روک دیا. اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے سورج کو دوبارہ اس مقام پر پلٹا، اس مقام پر کر دیا جہاں پر اثر کا وقت تھا. کائنات کی طرح سے پہلے کبھی نہیں ہوا. سورج نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. کسی نے مغرب کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، اثر کی پڑھی نہیں پڑھی، ظہر کی پڑھی یا نہیں پڑھی، کبھی سورج نے کسی کو نہیں دیکھا. لیکن آج بڑا ہی معاملہ تھا. علی نے حضور پر اپنی نیند کو پڑھا. آقا نے یہ اس کو انعام عطا فرمایا کہ کائنات کے اندر آج سے پہلے سورج نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کسی کی طرف توجہ نہیں فرمائی. لیکن آج سورج ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے کہ کب علی کی نماز پوری ہو تو پھر دوبارہ جب تک علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اثر ادا نہیں کی. محدثین لکھتے ہیں اگر علی بن مرتضیٰ گھنٹوں کھڑے رہتے سورج کی مجال نہ تھی کہ وہ غروب ہو جاتا. جب تک علی بن مرتضیٰ اپنی نماز اثر ادا فرما لیتے. نماز اثر ادا کی جب حضرت علی بن مرتضیٰ نے سلام پھیرا اس کے بعد پھر سورج اپنے مقام پر دوبارہ لوٹ گئے. آقا علیہ السلام نے جس سے محبت کا دعویٰ، جس نے محبت کا اظہار فرمایا، آقا نے ایسا نرالا اس کو مقام عطا فرمایا، ایسا نرالا انعام عطا فرمایا کہ کائنات میں آج تک کسی بادشاہ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق عاشقوں کے امام، آقا علیہ السلام سے تو افروز ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہمیں تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے. ایک خوشبو، ایک تمہاری دنیا کی نیک عورت، اور ایک نواب جو کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک. آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمان سنا، ہماری تو نہ جانے کتنی محبتیں ہوتی ہیں، کتنی پسندیں ہوتی ہیں. حضور سے کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ہمیں تو ہر چیز اچھی لگتی ہے، ہر چیز پسند، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، کبھی نہیں ختم ہوتی. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آقا علیہ السلام کی حیرت آ کر عمل کرنے والے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں. النظر الی وجہ رسول
ایک جملہ ہے بہت مشہور ہے، بڑا ہی دل کو لگنے والا کہ جنت میں مرنا کوئی نہیں چاہتا، جنت میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے، مرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، جب تک قبر اکبر میں حضور کا دیدار نہ کرنا جنت نصیب نہیں ہوگی، جنت نصیب نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دیا علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ آپ سب جانتے ہیں غار ثور والا واقعہ، سانپ نے ڈسا، بار بار ڈسا، زہر کا سب جب ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آقا کے بخار گھٹنے پر گرے، آقا بیدار ہوئے۔ تو آقا نے وہ جب بیدار ہوئے تو اس جگہ پر جہاں سانپ نے ڈنک مارا تھا آقا نے اپنے لوہا میں دھان لگایا، لوہا میں دھان لگایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوہا میں دھان میں لگنا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کبھی کسی سانپ نے ڈسا ہی نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے دھوپ کے اندر کوئی کتنا بڑا کوئی پیر نہ ہو، تمام کے دھوپ کے اندر وبا ہے، وبا ہے، ہمارے آپ کے دھوپ کے اندر وبا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لوہا میں دھان، ہمارا آپ میں دھوپ ہوتا ہے، آقا کا لوہا میں دھان ہے، آقا کا لوہا میں دھان ہے، کوئی دھوپ بھی گئے یہ بھی بے ادبی ہے۔ آقا کا لوہا میں دھان جس کے اندر اللہ نے شفا ہی شفا رکھی ہے، کسی کی آنکھ پر لگے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرما دیتا ہے، کسی کے گردن میں بازو سے لگے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زیادہ تکلیف عطا فرما دیتا ہے۔ ابو بکر کے کانٹے اوپر پر لگے تو زہر معقول ہو جاتا ہے، زہر کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ علی کی آنکھوں پہ لگے تو اللہ یہ مقام عطا فرماتا، علی کہتے ہیں جب تک سجدے میں رب کا دیدار نہ کروں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے آقا کے لوہا میں دھان کی برکتیں ہیں، یہ میری آقا کے لوہا میں دھان کی برکتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ خواہش جو کہ ابو بکر صدیق کی تھی، اب نظر الہ وجہ رسول اللہ، 3 دن تک جب کائنات میں کسی نے آقا کا چہرہ بدوا نہیں دیکھا، آقا کا کوئی جلوہ نہیں دیکھا، اس وقت 3 دن تک ٹک ٹکی مانگ کر جی بھر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں کی پیاس بجھاتے رہے، اب نظر الہ وجہ رسول اللہ، آقا کے بدوا والے کپڑے کو تکتے رہے، دیکھتے رہے، ایک لمحے کے لیے آنکھ کو ادھر ادھر نہ کیا۔ وہ خواہش جو آپ میں دل کے اندر بچے رہتی تھی، بے قرار رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے غار ثور کے اندر پوری فرما دی۔ آقا فرماتے ہیں سارے صحابہ کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف، اور وہ دوسری خواہش عرض کرتے یا رسول اللہ میرا مال و ہاتھ آپ کا ہو، آپ کاٹتے رہے میرا کے لیے کوئی نشاور کرتے رہو۔ سارے مال غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی قدموں میں جا کے ڈال دیا، پھر گھر کی مکرم نوازی دیکھے، ابھی کی محبت دیکھے، یہاں مقدر اپنی محبت کا اظہار فرما رہے اسے آقا عنایت فرما رہے، عنایت عطا فرما رہے، جب محبت کرتا ہے تو آقا کی بارگاہ سے یہ انعام ملا کرتے ہیں۔ ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا، اسی وقت جب سب کچھ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے آ کر فرمایا ابو بکر گھر بھی کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کا رسول چھوڑا ہے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل علیہ السلام نوری مخلوق، نوری فرشتوں کا سردار، نوری مخلوق کا سردار، آقا بڑے حیران ہوئے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، ساتھ میں 70,000 فرشتے بھی ہیں، سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا۔ آقا نے فرمایا جبریل معاف کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے یاد بار ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے، اللہ کو آپ کے یاد کی ادا اتنی پسند آئی کہ ساتوں آسمان کے جتنے بھی فرشتے رب کائنات نے سب کو حکم فرمایا میرے حبیب کے یاد بار نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھا، تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو۔ یا رسول اللہ آپ کے اس یاد بار ابو بکر کی آواز کو ادا کرتے تو ہم سب نے ٹاٹ کا لباس پہن رکھے۔ میری بیٹی کو یا رسول اللہ آپ کے اندر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کی نقل جگر حضرت اما عائشہ مومنوں کی ماں، اس کو اپنے اندر قبول فرمایا اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے وہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے حبیب کی بیویوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ میرے نبی کی بیویوں تو ماں باپوں کی طرح نہیں ہو، تم مومنوں کی ماں ہو۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے تینوں خواہشیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں محبت کے اظہار فرمایا، ان میں سے میرے آقا نے کرم نوازی فرمائی۔ یہی نہیں، کوئی جانور بھی میرے آقا سے محبت کا اظہار فرما رہا تو آقا اس کو بھی انعام عطا فرما رہا، اس کو بھی ہٹنا نہ، اللہ اللہ کیا بات ہے۔ امام شافعی کیا اس کی تشریح فرماتے، امام شافعی فرماتے ہیں اس نے ہٹنا نہ، ارے
ان کی تقلید کرتے ہیں. امام شافعی کے لاکھوں کروڑوں ماننے والے، ان کے فقہ پر عمل کرنے والے امام شافعی مستند حنانہ کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افسوس ہے ہماری حالت پر، ہم مستند حنانہ سے بھی گئے گزرے کہ مستند حنانہ چند دن میں آقا کا جسم لگا، اللہ نے اس کو یہ درد عطا فرما دیا، اللہ نے اس کو یہ طلب عطا فرما دی کہ جب آقا کے لیے ممبر عطا فرمایا گیا، ممبر بنایا گیا، آقا ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، وہ مستند حنانہ جو کہ سوکھ چکا تھا، مردہ ہو چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، میرے آقا کے جسم سے بس ہو جانے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جان بھی عطا فرما دی، سوچنے سمجھنے کی محسوس کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی، اور جب آقا کی جدائیگی کو برداشت نہیں کر سکا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. انس بن مالک فرماتے ہیں اس طرح سے اس مستند حنانہ کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی جس طرح کوئی بچہ اپنے ماں سے کسی رش کے اندر گم ہو جاتا ہے، جس طرح وہ اپنی ماں کی جدائیگی میں روتا ہے، اس طرح مستند حنانہ میرے آقا کی جدائیگی میں رو